أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو علانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ بھائیو، اس آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا نے آغاز کیا کہ قل، آپ فرما دیجئے، اور دیکھا ہے کہ بہت سی آیتیں ہیں، اگر اس کو پڑھیں تو قل میں ہی آپ کا بہت مسائلوں کا حل ہو جائے گا، کہ چاہے بیماریوں کا، جیسے شروع والے قل ہیں، اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس، اس کو پڑھ لیا جائے تو کتنا ہی انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھتے تھے سونے وقت اور نمازوں کے بعد، سونے وقت اور مغرب فجر کے بعد 3 مرتبہ، تو بلکہ دم کرتے تھے ساتھ ساتھ سونے کے وقت۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قل والی آیات میں عقائد کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل شناس کر دیا۔ تو دیکھیں، انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ کیسے ایسے لوگ بھی ہیں قرآن کو چھوڑ کر وہ اپنے ہی لوگوں سے لیا جن کے وہ معتقد بنے اور ان پر ہی چل رہے ہیں، دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں۔ اگر اس آیت کریمہ میں انسان غور کرے تو دیکھا ہے ایسے لوگوں پر بھی فٹ ہوتی ہے یہ آیت کریمہ جو ہی غلطیوں میں اور فرقوں میں ہیں۔ کوئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ خواہش مند، خواہش پسند اور اپنی مرضی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے شہوات اور شبہات میں مبتلا ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ جل وعلا نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش، تو اللہ تعالیٰ نے تمام قسمیں جو ہیں فحش کی، چاہے وہ بات ہو یا کام کوئی ہو برائی کا، سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ بلکہ اچھا آگے جیسے کہ مثال دیتے ہیں، دیکھیں یہ جو فلمیں ہیں، ڈرامے، ٹی وی اور VCR، فحش اخبارات اور رسائل، رقص اور چیزیں جو ہوتی ہیں، محفلیں جس میں ہی پردے کا خیال نہیں کیا جاتا، چاہے کوئی بھی ہو، گھروں میں یا باہر کوئی جگہ میں، تو یہ خیال کیا جائے، کیونکہ دیکھیں یہ لوگ شرعاً تو پردے کے مسائل ہیں کہ گھریلو آنے جانے میں بھی خیال کیا جائے۔ یہ تو ایک گھر میں ہی ایک آنکھ کے سامنے ہی انہوں نے ایک آزمائش کھڑی کر دی جس سے انسان متاثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شر سے بچائے اور سب کے اولاد کو محفوظ رکھے۔ تو کتنا انسان متاثر ہوتا ہے، کوئی چیز دیکھ رہا ہے، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، کوئی چیز ہو، کھولتے ہی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، سامنے ہی آ جاتی ہیں۔ تو جو لوگ پھیلاتے ہیں یا ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، یہ بھی خیال کیا جائے۔ حتیٰ کہ کبھی بتایا گیا کہ دیکھیں آپ کسی کو کوئی فائدہ بھیجنا چاہتے ہیں، خیال کریں کہ اس میں موسیقی نہ ہو، بلکہ انسان خود ہی ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ آواز بند کی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہی آواز کھولتے ہیں تو گانا کوئی نہ کوئی چیز ہی چل پڑتی ہے اپنے مطلوب پہنچنے سے پہلے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، تو کبھی ایسی کوئی چیز دیکھی جاتی ہے کہ اچھی چیز لکھی ہوئی ہے یا کوئی معلومات ہیں، بھیج دیتے ہیں، لیکن یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اس میں موسیقی نہ ہو،
کیونکہ ابھی وہ آواز تو بند ہے لیکن معلومات سامنے ہیں، اتنا تک بھی لوگ ہیں کہ کوئی معلومات بھی بھیج رہے ہیں، ساتھ ساتھ پھر موسیقی وغیرہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور پناہ دے۔ بھائیوں، تو یہ جو چیزیں ہیں ان سے خیال کیا جائے، ان کو دیکھنے سے جو ذکر کیا فلمیں ڈرامے وغیرہ، یہ لوگ خود ہی یہ تنبیہ کیا ہے، کوئی عالم بتا رہے تھے کہ ایسے لوگ جو ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ یعنی جو لوگ دیکھتے رہتے ہیں جن کے بچے، تو یہ فنکار کبھی، حالانکہ بتایا کہ بدکار ہی ان کو کہا جائے تو اچھا ہے، تو یہ کبھی تو بڑا ہی مظلوموں کے لیے بڑی دفاع کرنے میں بھرپور کوشش ایک فلم میں ہو رہی ہے، اور دوسری فلم میں وہ شرابی بدکار ہی ہے، تو ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے بات کہ بڑا ہی اس نے یہ کیا وہ کیا، اس کے لیے بڑی قربانیاں دی، کیونکہ فلم چل رہی ہے، تو پھر یہ یعنی برا اثر ہوتا ہے کہ جو اس سے دل لگ گیا، کیونکہ ایک انسان ہے، کوئی چیز دیکھ لی تو اس نے سمجھا یہ بڑی قربانی دی، حالانکہ وہ تو ایک ڈرامہ تھا، فلم تھی، لیکن یہ خیال کیا جائے۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ دوسری جگہ میں جب برائی کرے گا تو وہ برا اثر بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے شر سے۔ آگے چلے، اللہ تعالیٰ فواحش اس چیزوں سے چاہے ظاہر ہو یا باطن ہو منع کیا۔ والاثم والبغی، کوئی پوچھ سکتا ہے اثم بغی، اثم یعنی گناہ، تو ہر گناہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حرام کیا۔ والبغی، تو بغی بھی گناہ ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ کسی پر ہی کیا کرنا، کسی پر ظلم کرنے کو، تو دوسروں سے بھی تعلق رکھتا ہے یہ گناہ، تو یہ بھی خیال کیا جائے۔ اور بنی آدم میں دیکھا جائے تو ایسے ہی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی چیز ہوتی ہیں، کوئی انسان جو ہے گناہوں میں مبتلا ہے، کوئی ہے گناہ کے ساتھ اوروں پر بھی ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اور دنیا کی ہوس سے بچائے کہ لوگ کوئی ایسے ہیں کہ دنیا چاہے وہ شہرت ہو یا مال کے لیے یا اور چیزوں کی وجہ سے، ایسے لوگ ہیں جو دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں، لوگ دنیا کی لالچ کے لیے، کیونکہ کوئی بھی غرض ہو تو اس کا معنی دنیا کے ہی مفادات کو دیکھے جا رہے ہیں۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر تاکید کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرو، یہ سب سے بڑا حرام ہے۔ تو انسان تعجب کرتا ہے، کہتے ہیں فلاں چلے جاؤ، پھر وہاں سے فلاں چلا جاؤ، یہ کوئی نہ کوئی دلیل بلکہ شرک ہی خالص ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے پاس ادھر سے ادھر جاؤ، اور پھر وہ اللہ معاف کرے، یعنی حتیٰ کہ کوئی فون کر رہا ہے کہ ادھر جاؤ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہی شرعی ایسی چیزیں رکھی جو ہی کرنے سے انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، الا کہ جو جہاں نماز کا زیادہ اجر ہو وہ بھی بیت اللہ ہو یا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا بیت المقدس کے بارے میں آیا ہے، اور سب سے زیادہ بیت اللہ کا ذکر ہوا۔ تو یہ عظیم مقامات جو ہوتے ہیں حج و عمرہ میں، یہ لوگوں کی کتنا ہی چاہت ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ہوتے وہاں، دعا مانگتے، حتیٰ کہ جو جانے والے ہیں ان کو بھی دعا کی وصیت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے صحیح وسیلے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس طریقے سے حاصل کرو کہ جہاں ہی اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا تو جو واجبات ہیں، مستحبات ہیں، ادھر ہی کرتے کرتے ہی انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس کے ناموں کے ساتھ، صفاتوں کے ساتھ۔ یہ ہے دین حق، یہ نہیں کہ کسی سے کچھ ملے گا الا کہ جہاں ہی شریعت نے بتایا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے خبردار کر دیا کہ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی اس میں خیال کرنا، شریک نہ ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں، تو یہ خیال کیا جائے۔ ایسے بھی لوگ دیکھا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو سنتے دیکھتے کہ جو ہی من گھڑت چیزیں پھیلاتے رہتے ہیں، وہ بھی خود بھی
جاہل ہو کر پھر بھی وہ اپنے طریقے سے بتاتے رہتے ہیں، یہ کر لو، وہ پڑھ لو، حالانکہ مسنون دعائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی محبت کرنے والے ہیں، اور ان کے اقوال اعمال اور دیکھا جائے تو ان میں زیادگیاں اور نافرمانیاں اور کوتاہیاں واجبات فرائض میں، پھر ہی دوسروں پر تہمت لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ بچائے ہر شر سے۔ اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق دے، بدعات سے بچائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔